پھر جناب میں کالج میں آتا ہوں، اور کالج میں ایز سچ میں نے ہرڈل محسوس نہیں کیا، سوائے اس کے کہ انگلش مجھے نہیں آتی تھی، اور کالج میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے کے سارے انگلش میڈیم سکولز کے تھے، اور جو ہماری میڈم تھیں انگلش پڑھانے والی، وہ تو فل ٹائم ہی انگلش میں بات کرتی تھیں. تو آپ یقین کیجئے مجھے 92-95% سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں نے کیسے گراسپ کرنا ہے، کیسے لینا ہے. تو یہ ایک اور ہرڈل تھا زبان کا. یعنی ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز رائج کر دی ہے، مگر ہم اگلے کی کیپیسٹی نہیں دیکھتے ہیں. آج کی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کی کیپیسٹی نہیں دیکھتے کہ ہم کوئی چیز امپلیمنٹیشن تو کر دیتے ہیں، ہم کوئی قانون تو بنا دیتے ہیں، ہم وائبلٹی نہیں دیکھتے. یہ جب جنرل مشرف صاحب نے ایک وہ کیا تھا نا، ناظم وغیرہ بنائے تھے، آپ کبھی یوٹیوب یا گوگل کریں، جب سن 2000 میں مشرف صاحب جو جنرل تھے پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک وہ بنایا تھا ناظم سسٹم. ناظم سسٹم یہ تھا کہ بیسک ڈور سٹیپس پہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز کو الیکٹ کرنا ہے، اور وہی لوگوں کے مسائل جانتے ہیں، اور انہی نے لوگوں کو ایکسیس دیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو جسٹس یا لوگوں کو انفراسٹرکچر اور باقی مسائل سن سکیں وہ لوگوں کے. تو وہ ان کو پاورز بھی دیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بیوروکریٹک پاورز جو ایڈمنسٹریشن کی لائن کے تھے، خاص کر اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کی اختیارات کو بہت محدود کر دیا، اور ناظم کو بہت زیادہ اختیارات تھے. میں نے اس وقت پی سی ایس کا ایگزام دے رہا تھا، تو ہمیں پڑھنا پڑا کہ یہ ناظم سسٹم کیا ہے اور کس طرح اس کے فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس وقت میں نے کہی تھی، بعد میں وہ سچ بھی ثابت ہو گئی. میں نے کہا تھا جنرل مشرف کی نیت کا مجھے نہیں پتا، نیت ان کی بہت اچھی ہوگی پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، مگر انہوں نے اس ٹائم ایک موٹر بائک جو کہ 125 سی سی بائک ہے، انہوں نے 125 سی سی بائک میں جیٹ کا انجن لگا دیا ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ بائک اڑ جائے. تو انجن تو لے آئے ہیں، انجن فکس بھی ہو گیا ہے، فکس نہیں ہوا بلکہ بائک اس میں فکس ہو گیا، بائک کو بڑھانا پڑا نا انجن کو اٹھانے کے لیے. تو اب بائک بنی تھی بیسیکلی 125 سی سی کے لیے، اور جیٹ کا انجن ہیوی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ٹائرز بھی پھر آپ کو اتنی ہی چاہیے، ونگز بھی چاہیے آپ کو، انجن بھی آپ کو ہیوی چاہیے، وہ جو ونگز کے ساتھ فینز ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے. وہ انہوں نے نہیں لگائے، انہوں نے ڈائریکٹلی موٹر بائک کے اندر انجن فٹ کرنے کی کوشش کی. تو وہ موٹر بائک کبھی بھی ہوا میں ہمیں اڑتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. اور یوں ہی ہوا کہ جیسے ہی جنرل مشرف گئے پاور سے، تو وہ ناظم اور ان کے اختیارات اور ان کے پاورز وہ سارے کے سارے چلے گئے. تعلیمی پالیسی جب ہمارے سرکاری سطح پہ بنائی جاتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک سیکریٹری صاحب اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے، یا کوئی منسٹر صاحب یا کوئی کیبنٹ ممبر، یا نیچے بیوروکریٹک لیول پہ کوئی ایجوکیشن کا ایکسپرٹ، وہ بغیر پاکستان کے کرس کراس، یعنی نارتھ سے ساؤتھ، ساؤتھ سے ویسٹ، ویسٹ سے ایسٹ، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کے والدین کے کیا کیا مسائل ہیں، معیشت ان کی کس لیول کی ہے، وہ کما کیا رہے ہیں، وہ رہن سہن کس طرح سے کر رہے ہیں، اور ان کا ٹیچر کون ہوگا، اس ٹیچر کو کوالٹی ایشورنس کے لیے کس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یونینز نہیں ہوں گی گورنمنٹ کی سطح پر، پرائیویٹ لوگ مونوپلی نہیں کریں گے، پرائیویٹ سکولز والے، اور اگر وہ مونوپلی کریں گے تو ان کے مونوپلی کو روکا جائے گا فلاں سسٹم سے. تو یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب تھا، میں آج ان کے اوپر انالیسز اپنے دیتا ہوں کہ ہمارے اس نظام کو، اس سٹرکچر کو، وقت، حالات میں کبھی بھی ہمیں بچوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی والدین کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی استادوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ان کی کیپیسٹی دیکھ کے پھر لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے.